محل یزید کا، فرش عزا حسین کا ہے۔ اور آخری دو سطریں کہ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحد ناصر، ہر ملک کی سرحد کی حد اس کا پرچم ہوتا ہے۔ اور معجزہ امام حسین دیکھیے کہ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحد ناصر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ حسینیت کی کہاں تک ہیں سرحد ناصر، یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے۔ وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں، وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں، اب اس کے کتنے ہیں علم گنے نہیں جاتے۔ مومنین اکرام، اب میں ملتمس ہوں خطیب آل محمد، خطیب آل ابا، ملت فخر جعفریہ، سرمایہ ملت تشیع، سرکار علامہ سید عارف حسین کاظمی صاحب سے کہ وہ زینت منبر ہوں اور ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! جتنی محبت سے علامہ صاحب تشریف لائے ہیں اتنی محبت سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین، تمام تر شہداء ملت جعفریہ، شہداء مقاومت، شہداء جناب، وہ مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں، ان سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلوات پڑھے محمد و علی محمد۔ بسم اللہ ابو القاسم محمد
الطاهرين معصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر اس فرش عذاب آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما دے. بہت ساری چیزیں خدا نے انسان کی قسمت میں نصیب میں لکھی ہوتی ہیں اور وہی چیزیں انسان کو دنیا میں ملتی ہیں. ہو سکتا ہے بہت کچھ ہمارے پاس ہو پر ہمارے نصیب میں نہ ہو. کسی کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ ہو پر وہ اس کے نصیب میں نہ ہو. چیز کا ہونا اور ہے نصیب میں آنا اور ہے. جیسے اس شہر میں بہت شیعہ ہوں گے پر جس کے نصیب میں تھا وہ فرش عزا پہ رسول کے ساتھ بہت تھے ساتھ ہونا اور ہے نصیب ہونا اور ہے. تبھی فرمایا ہمیشہ دعا کیا کرو کہ خدا میرے نصیب اچھے فرما. تبھی امیر سے کسی نے پوچھا کہ مولا مال میں اور رزق میں فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا مال وہ ہے جو تیرے پاس ہے، رزق وہ ہے جو تیرے نصیب میں ہے. نصیب کا مطلب جسے میں استعمال کروں، اردو کا محاورہ کہتے ہیں چاول کے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اب ہو سکتا ہے چاول کی بوری پوری گھر میں پڑی ہو، کھائے گا وہی جو اس کے نصیب میں لکھا ہو. دیکھیے کوئی شوگر کا مریض ہو، شکر سامنے ہو، نصیب میں نہیں ہے، وہ کھا نہیں سکتا. کسی بڑھاپے میں کسی کے دانت نہ ہوں، گوشت کی بوٹیاں سامنے ہوں،
بندہ چبا نہ سکے. تبھی فرمایا دعا کرو خدا نصیب اچھے کرے. اس دعا کو دعائیہ جملوں میں کہتے ہیں رزق. تبھی فرمایا خدا میرے رزق میں اضافہ فرما. اے خدا میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے خدا مجھے عمر بابرکت عطا فرما. عمر کا ملنا اور ہے، بابرکت ہونا اور ہے. کسی کی 80 سال عمر ہو پر بابرکت نہ ہو، کسی کی 90 سال عمر ہو پر بابرکت نہ ہو، اور کسی کو خدا 6 مہینے عمر دے وہ رسول کی طرح. کبھی کبھی سالوں کا جینا بھی انسان کے کام نہیں آتا، اور کبھی کبھی ایک لمحہ بھی انسان کو جنتی بنا دیتا ہے. سالوں نمازیں پڑھی ابن سعد نے، سالوں روزے رکھے ابن سعد نے. ایک تو یہ کانسیپٹ جو ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ابن سعد بے دین تھا، ابن سعد نمازی نہیں تھا، ابن سعد روزے دار نہیں تھا. اپنے وقت کا بہترین نمازی، اپنے وقت کا بہترین روزے دار، شمر 17 حج کرنے والا، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ لمحے بابرکت تھے کہ نہیں. 60 سال نمازیں پڑھیں، عبادتیں رکھیں، پوری زندگی بے برکت تھی، اور ہور کا ایک لمحہ اتنا ایک لمحے کی وجہ سے. آج اتنے مومنین ہیں، آپ سے پوچھوں کہ آپ جناب حر کی زندگی کے مجھے 100 لمحے بتاؤ، کسی کو نہیں پتا. 1000 لمحے بتاؤ، کسی کو نہیں پتا. لیکن ہر مومن کو حر کا وہ ایک لمحہ ضرور یاد ہے جس کی وجہ سے حر بنا، جس کی وجہ سے حر کی زندگی بابرکت بنی. دیکھیے جب تقابل کیا جاتا ہے اصحاب رسول میں، تو میں جوانوں کو ایک چھوٹا سا مشورہ دیتا ہوں. زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لڑائی جھگڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں. جب فضائل کی بات آئے، اب زبانی کہنا کہ وہ افضل ہے، آپ کہیں یہ افضل ہیں، ان بحثوں میں نہ پڑھیے. بس اگر بحث فضیلت کی نکلے تو آپ مد مقابل والے کو کہیے تو اپنے بڑوں کے اچھے لمحے لا کے دکھا. اور ہم امیر المومنین کے لمحے لا کے دکھاتے ہیں. ضربت ایک تھی لیکن عبادت ثقلین سے افضل بن گئی. ایک لمحہ تھا، شب ہجرت موت کے بستر پہ سونا ایک لمحہ تھا. علی کا ہاتھ بلند کر کے من کن تو مولا کہنا یہ ایک لمحہ تھا. ٹوٹی ہوئی تلوار سے احد میں نبی کا دفاع کرنا یہ ایک لمحہ تھا. حسنین کا بابا بننا یہ ایک لمحہ تھا. تو ہم علی کے لمحے لاتے ہیں، تو اپنے بڑوں کے لمحے لا. کبھی میدان کو چھوڑنا یہ بھی تو ایک لمحہ. اچھے یا برے، لمحوں کا کریٹر میں نہیں، ان کی اپنی ذات ہے. اگر علی کے لمحے اچھے تو ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور کسی کا لمحہ برا تو ہمیں برا لگتا ہے. اس میں مرضی میری نہیں، اللہ نے انسان کی ذات ہی ایسی بنائی ہے. پھول نظر آئے تو بندہ تعریف کرے، اچھی مہک آئے تو بندہ تعریف کرے، اچھی آواز سنے تو بندہ تعریف کرے، اچھی صورت دیکھے تو بندہ تعریف کرے، اچھی سیرت ملے تو بندہ تعریف کرے، اور وہیں پہ برا کردار دیکھے تو بندہ لعنت کرے.
کائنات دو چیزوں سے بھری ہیں۔ قرآن لمحوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی فرعون کے لمحے گناتا ہے، کبھی قارون کے لمحے بتاتا ہے، کبھی موسیٰ کے لمحے بتاتا ہے کہ نمرود نے آگ میں پھینکا، وہ اس کا لمحہ تھا۔ ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنایا، یہ ابراہیم کے لمحے تھے۔ قرآن لمحوں کا ذکر کرتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ فرمایا قرآن صرف لمحوں کا ذکر کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ تجھے 1,24,000 انبیاء کی زندگیوں کے خلاصوں کے لمحے بتا رہا ہوں کہ کس کو عروج ملا تو ایک لمحہ تھا، کسی کو زوال ملا تو وہ ایک لمحہ تھا۔ 2000 سال عبادت کرنے والا شیطان ایک لمحے کی وجہ سے شیطان بنا۔ ایک لمحہ تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ فرمایا 70 سال تیرے پاس لمحے ہی لمحے ہیں، سوال یہ ہے کہ تو اپنے لمحوں کو کیسا بناتا ہے؟ ایک لمحہ شیطان بنا دے، ایک لمحہ رحمان صفت بنا دے۔ اب یہ تیری مرضی ہے تو کن لمحوں کی وادی میں سفر کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کی آواز آئی عبرت لو وَاعْتَبِرُوا یا اولی الالباب۔ قرآن تو شمر نے بھی پڑھا پر عبرت نہ لی، قرآن حر نے پڑھا پر عبرت لی، قرآن حبیب نے پڑھا تو عبرت لی، قرآن میں سمیت تمار نے پڑھا تو عبرت لی۔ گزری ہوئی زندگی سے عبرت لینی ہے اور آنے والی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اور کہا وَاعْتَبِرُوا یا اولی الالباب، اے صاحب لب عبرت لو۔ اشارہ کیا، کہا ہر بندہ عبرت نہیں لیتا، عبرت وہ لیتا ہے جو صاحب لب ہے، اولی الالباب جو صاحب لب۔ پوچھا گیا یہ لب کیا ہے؟ کیونکہ اگر مجلس پڑھی جائے تو ضروری نہیں ہر غیر شیعہ مجلس سن کے شیعہ ہو جائے، ہاں کچھ ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں، کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ تعداد جو مکتب علی میں بڑھی، 80% جو آج شیعہ ہیں وہ کل نہیں تھے۔ پہلے مکتب اور تھا، عبرت لے کے مکتب علی میں آ گئے، عبرت لے کے مجلس حسین میں آ گئے۔ ان کے وجود کو اہل بیت کی فکر نے اجاگر کر کے بدل دیا۔ اور خدا آواز دیتا ہے ارے جاگتے وہی ہیں جو صاحب لب ہیں۔ ہر بندہ نہیں جاگا کرتا، ہر بندہ مجلس حسین سن کے حر نہیں بنا کرتا، ہر بندہ علی کے محفل میں جا کے سلمان نہیں بنا کرتا۔ نبی کے ساتھ رہنا اور ہے، نبی سے عبرت لینا اور ہے۔ میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں یا علی کہنا اور ہے، علی کے ساتھ رہنا اور ہے۔ ہر بندہ عبرت نہیں لیتا، عبرت وہ لیتا ہے جو صاحب لب ہو۔ لب کیا ہے؟ مثال سے سمجھاؤں گا۔ سردیوں کا موسم ہے، بڑھاپے میں دماغ کی طاقت کے لیے حکیم کہتے ہیں اخروٹ کھایا کرو۔ یہ اللہ کی بھی عجیب قدرت ہے، جس چیز کا جو شیپ ہے وہ اسی چیز کو فائدہ دے۔ اخروٹ دماغ جیسا بنایا، فائدہ انسان کے دماغ کو دیتا ہے۔ اب آپ دکان پہ گئے کہ جناب دماغ کی کمزوری ہے، ہمیں 1 کلو اخروٹ تو دیجئے۔ اس نے 1 کلو اخروٹ تول کے آپ کو دیے، آپ گھر لے کر آئے، ایک اخروٹ توڑا، چھلکا ٹوٹا تو اندر مغز نہیں تھا۔ دوسرا اخروٹ توڑا، چھلکا تھا پر مغز نہیں تھا۔ تیسرا اخروٹ توڑا، چھلکا تھا پر مغز نہیں تھا۔ آپ توڑتے چلے گئے، چھلکے کھلتے چلے گئے پر اندر مغز نہیں تھا۔ آپ نے سارے تھیلی میں ڈالے، واپس دکاندار کے پاس گئے۔ آپ نے کہا جناب میں اخروٹ لینے آیا تھا، چھلکے لینے نہیں آیا تھا، مجھے وہ اخروٹ دو
جس کے اندر مغز ہو. خدا کہتا ہے عبرت وہ لیتا ہے جو صاحب لب ہو، جس میں مغز ہو. صاحب لب جس کے اندر مغز ہو وہ عبرت لیتا ہے، جس کے اندر مغز ہو وہ علی والا بنتا ہے، جس کے اندر مغز ہو وہ علی کو مانتا ہے، کیونکہ بے مغزوں کا علی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تبھی مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، فرما یاد رکھنا جنگ صفین میں کہ ہم دلیل والے ہیں. کوئی عقیدہ بناؤ تو دلیل سے بنایا کرو، کسی چیز کو مانو تو دلیل کی وجہ سے مانا کرو. فرمایا عبرت وہ لے جو صاحب لب ہو. صاحب لب مطلب جس کے اندر مغز ہو. تو میں نے کہا میرے عزیز جب تو دکاندار سے خالی چھلکے والے اخروٹ لینا پسند نہیں کرتا تو خدا جنت میں خالی چھلکے والے مسلمانوں کو بھی بھیجنا پسند کرے گا. یہ جسم چھلکا ہے، جسم کا ہونا کمال بشر نہیں ہے. کیا آپ بولے کہ میں تو انسان ہوں لہذا گدھے سے افضل ہوں، میں تو انسان ہوں لہذا شیر سے افضل ہوں. خدا نے خود قرآن میں کہا کہ تو افضل المخلوقات ہے، میری بہترین مخلوق اور افضل مخلوق ہے. میں نے کہا پھر اسی خدا نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ بعض انسان حیوان کی طرح ہیں اور حیوان سے بھی بدتر ہے. کبھی کہا مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، بعض لوگوں کی مثال گدھے کی طرح ہے. اے خدا بنایا تو نے انسان اور گدھا بھی تو ہمیں کہہ رہا ہے. یعنی تجھے نہیں کہہ رہا، اسے کہہ رہا ہوں جس کو دماغ تو دیا پر استعمال کرتا نہیں. میں مزاحن کہتا ہوں بعض لوگ سیل پیک دماغ لاتے ہیں اور سیل پیک لے کے چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ استعمال کے لیے ہے ہی نہیں. موبائل دکان سے لیا بالکل پیک اور رکھا کہ جناب میں کھولوں گا ہی نہیں. اللہ نے مغز دیا کہ نہیں اس کو ہم نے استعمال تھوڑی کرنا ہے، جیسا اللہ نے دیا ہے ویسا ہی قبر میں لے کے چلا جاتا ہے. کہ نہیں یہ دماغ استعمال کرنے کے لیے ہے، اگر استعمال کرو گے تو عبرت لو گے. ایک دن ایک روڈ سے گئے، کھڈا تھا، گاڑی پنچر ہو گئی، اب اگلے دن بھی اسی کھڈے میں گاڑی ڈالیں. اللہ کہے گا چھلکا تو ہے پر مغز نہیں ہے. اپنی غلطی سے سیکھتا نہیں ہے. ارے جو اپنی جنت کی گارنٹی نہ دے وہ تجھے جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ جو خود زندگی میں بار بار خطا کرے وہ تجھے خطا سے کیسے بچا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی آپ کو بولے، اب انٹیریئر سندھ میں مختلف جگہوں پہ ہم جاتے ہیں، ایک انسیڈنٹ نہیں کئی انسیڈنٹس ایسے آتے ہیں، کئی جوان آتے ہیں، کچھ ہندو آتے ہیں، کچھ مسلم آتے ہیں کہ مولانا کلمہ پڑھائیے ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ایک تو دنیا کا واحد مکتب ہے جس میں مجلس کا کنسپٹ ہے. دنیا کا کوئی مکتب و مذہب نہیں پوری دنیا میں جس میں اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنے لیکچرز ہوتے ہوں. یہ صرف مکتب اہل بیت ہے جہاں لیکچرز ہوتے ہیں. میں نے کہا مجھے یوٹیوب پہ ایک اغیار کی محفل دکھاؤ کہ مثلاً کوئی مفتی بیٹھا ہو، اسی کا مجمع ہو اور کہے کہ ہمارے مجمع میں ایک شیعہ جوان آیا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اب میں مثلاً غیر شیعہ بننا چاہتا ہوں. پورے یوٹیوب میں چھان کے دکھائیے، ایک بندہ مل جائے جو کہے کہ میں پہلے شیعہ تھا، اب میں مکتب کو چھوڑ کے آپ کے مکتب میں آنا چاہتا ہوں، لہٰذا میرے لیے ہدایت کی دعا بھی کریے اور مجھے اپنے والا کلمہ بھی پڑھائیے. اگر کہیں پہ ایک دو اکا دکا مل بھی جائیں تو سمجھنا بکاؤ مال ہے. یہاں مکتب میں صحیح آیا نہیں ہوگا، یہاں باہر سے کوئی خرید کے اس کو لے کے چلا گیا ہوگا.
لیکن ہم سینکڑوں ایسے ویڈیوز دکھا سکتے ہیں، گاؤں کے گاؤں دکھا سکتے ہیں، بستیوں کی بستیاں دکھا سکتے ہیں، جو بولیں گے پہلے وہ تھے اب یہ بنے ہیں، پہلے فلاں مکتب میں تھے اب الحمدللہ مکتب علی میں آئے ہیں۔ یہ ارتقاء کا سفر صرف مکتب اہل بیت میں نظر آتا ہے۔ کیوں نظر آتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہاں سے یہاں آنے والے بہت، یہاں سے وہاں جانے والوں کا ریشو بہت کم ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ انسان کا نام ہی بدلنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں سے یہاں تو آ رہے ہیں لیکن یہاں سے وہاں جانے والے کم کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں آنے والے جب آتے ہیں تو دلیل کی وجہ سے آتے ہیں، اور جسے دلیل مل جائے پھر وہ تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک اس سے مضبوط اسے دلیل نہ ملے۔ آج 7 سال کا شیعہ بچہ بھی ہو، اسے کہو کہ تم نے علی کو کیوں مانا تو دلیل دے کے بولے گا کیونکہ علی افضل تھا، اور پوچھیں گے افضلیت کی دلیل کیا ہے تو وہ جواب رکھنا جانتا ہے، بتانا جانتا ہے۔ لیکن مد مقابل سے پوچھئے کہ مثلا فلاں شخصیت کو امیر المومنین سے افضل مانتے ہو، کوئی ایک دلیل بتا دو۔ دلیل یہ ہے کہ میرے بڑوں نے مانا، دلیل یہ ہے کہ میری فیملی مانتی ہے، دلیل یہ ہے کہ میرا مفتی کہتا ہے، دلیل یہ ہے کہ میرا مولوی کہتا ہے۔ لیکن ہم ممبر سے کھلم کھلا چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی ہمارے کسی شیعہ جماع کو یہ کہے کہ آپ امیر المومنین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو واللہ ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں۔ آپ برملا کہیے کہ ہم علی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جناب عقل کا حکم ہے اگر میں علی کو چھوڑ رہا ہوں تو بس پھر کوئی ایسا لاؤ جو علی سے بہتر ہو۔ ہم آج ہی امیر المؤمنین کو چھوڑ دیں گے، کوئی ایسا لاؤ جو حسب میں علی سے بہتر ہو، نسب میں علی سے بہتر ہو، علم میں علی سے زیادہ ہو، شجاعت میں علی سے زیادہ ہو، جس کے بچے حسنین جیسے ہوں، جس کی زوجہ بطول جیسی ہو، جس کا بھائی جعفر طیار جیسا ہو۔ کوئی ایسا لاؤ جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہو، کوئی ایسا لاؤ جس کی شہادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہو۔ اور کیا مقام دیا میرے رب نے کہ شہادت بھی گھر میں اپنے، ولادت بھی اپنے گھر میں، اور جس مہینے میں شہادت دی وہ سارے مہینوں سے افضل تھا، اور جس رات میں شہادت دی لیلۃ القدر وہ ساری راتوں سے افضل تھی، اور اس رات میں جس عبادت میں شہادت نصیب کی نماز وہ ساری عبادتوں سے افضل تھی، اور ان 5 نمازوں میں سے بھی جس نماز میں شہادت ملی وہ 5 نمازوں میں افضل تھی صبح کی نماز، اور صبح کی نماز کے جس رکن میں شہادت ملی وہ سارے ارکان سے افضل تھی۔ شعور کا مکتب ہے، یہ مکتب دلیل کا مکتب ہے۔ یہاں مانو تو دلیل سے مانو۔ معصوم فرماتے زندگی میں کوئی بھی کام کرو تو دلیل رکھو۔ خدا قیامت میں اس بنا پہ تجھے جنت میں نہیں بھیجے گا کیونکہ تو نے اس کو مانا ہے۔ وہ اپنے والے سے بھی پوچھے گا تو نے مجھے کیوں مانا؟ وہاں سوال کیوں ہے؟ جس کو امام بنایا کیوں بنایا؟ کسی کو دوست بنایا اس کو کیوں بنایا، اس کو کیوں نہیں بنایا؟ کسی کی سپورٹ کی تو اس کو کیوں کی، اس کی کیوں نہیں کی؟ تو اگر دلیل میں عقل ہے تو کہا جنت میں نے بنائی ہی عقل مندوں کے لیے۔ جنت جہلا کا نام نہیں ہے، جنت عقلا کا نام ہے، اور عقل مند کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ بھائی دنیا کے کاروبار میں گھاٹے کا سودا کرو گے؟ کوئی کہے کہ 1 لاکھ دو اور بزنس کروں گا اور اس کے بدلے میں 20,000 دے دوں گا تجھے، آپ کہو گے جناب 1 کے بدلے میں بزنس ایسا ہو کہ کم از کم 1.5 تو واپس آئے۔ تو سوال جب دنیا میں گھاٹا نہیں تو خدا کہتا دین میں بھی گھاٹا منظور رب کو نہیں ہے۔ اب تصور کریں اللہ کا دربار ہے، اللہ کے سامنے ایک مسلم کھڑا ہے، اللہ کے سامنے ایک ہندو کھڑا ہے، اللہ کے سامنے ایک مسیحی کھڑا ہے،
اب مسلمان بڑا خوش، میں روزے لے کر آیا، نمازیں لے کر آیا، حج کر کے آیا، لہٰذا اب تو اللہ سب سے پہلے مجھے جنت میں بھیجے گا، اللہ ہندو کو بلائے گا، بتا کس کو رب مانا، کس کو خدا مانا؟ کہے گا پروردگارا میں نے دنیا میں بتوں کو اپنا خدا مانا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا ملائکہ کو پکڑ کے مارو اسے، نہیں، کہے گا اچھا میرے پیارے بندے بتا تو نے کیوں مانا تھا، مجھے مطمئن کر، دلیل دے، میں تجھے سزا نہیں دوں گا۔ تو کہے گا پروردگارا مسئلہ یہ ہے، ہندو بستی میں پیدا ہوا، بابا بھی ہندو تھا، دادا بھی ہندو تھا، پردادا بھی ہندو تھا، لہٰذا میں ہندو بنا۔ اللہ کی آواز آئے گی تو آباء و اجداد کے ذہنوں پہ چلا، تو نے سوچا نہیں تھا کہ مانا ہے تو کیوں مانا ہے، لہذا اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ دوسرے سے پوچھے گا تم نے خدا کس کو مانا؟ کہے گا خدایا میں نے عیسیٰ کو مثلا خدا مانا۔ ارے کیوں مانا؟ کہے گا میں مسیحی کرسچن ملک میں پیدا ہوا تھا، باپ بھی یہ تھا، دادا بھی یہ تھا، ماں بھی یہ تھی، لہٰذا میں نے مان لیا۔ اللہ کی آواز سے یہ تو دلیل نہیں بنی، مانا ہے تو دلیل کی وجہ سے مان۔ تیسرا آئے گا مسلمان، ماتھے پہ سجدوں کے نشان، نمازیں لے کے، روزے لے کے، حج لے کے، عمرے لے کے پہنچے گا۔ ہاں پروردگارا بتا تو نے کس کو مانا ہے میرے مسلمان بندے؟ کہے گا پرے فخر سے خدایا میں نے تجھے مانا۔ اچھا بتا تو صحیح مجھے کیوں مانا؟ یہ بت کو مان رہا ہے، یہ عیسیٰ کو مان رہا ہے، کوئی آگ کو مان رہا ہے، کوئی پتھر کو مان رہا ہے، تو نے مجھے کیوں مانا؟ آگ کو چھوڑ دیا تو نے، پتھر کو چھوڑ دیا تو نے، عیسیٰ کو چھوڑ دیا تو نے، اور تو نے مجھے خدا مانا۔ یہ بڑے فخر سے چینہ چوڑ کر کے کہے گا پروردگارا تجھے اس لیے مانا کیونکہ میرا بابا بھی مسلمان تھا، میرا دادا بھی مسلمان تھا، میں پاکستان میں پیدا ہوا، اور اگر پاک پتن سے ہو کہے گا میں پاک پتن میں پیدا ہوا، ہاں مسلمانوں کی بستی تھی، لہٰذا میں نے تجھے مانا۔ اللہ کی آواز آئے گی اگر اس دلیل کی بنیاد پہ تجھے جنت بھیجوں تو ان دو کو جہنم کیوں بھیجوں؟ یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ باپ کے کہنے پہ ہندو بنا، باپ کے کہنے پہ کرسچن بنا، تو بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ باپ کے کہنے پہ مسلمان بنا۔ فرمایا مجھے توحید میں تقلید پسند نہیں، تحقیق کر کے مجھے کیوں مانا؟ اصول دین میں تقلید حرام ہے، توحید ہو، نبوت ہو، عادل ہو، امامت ہو، فرمایا اپنے ذہن سے مان، مجھے کیوں مانا؟ تبھی امیر المؤمنین فرماتے ہیں خدا علی نے جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی، علی نے جہنم کے خوف میں تجھے سجدے نہیں کیے، علی نے تجھے اسی لیے مانا کیونکہ تجھ سے بہتر علی کو ملا ہی نہیں۔ اگر ولایت کی دلیل دینی ہے تو یہ دیا کرو کہ علی سے بہتر ملا ہی نہیں۔ چوتھے امام کی دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق، اپنے بچوں کو پڑھایا کریں۔ ایک تو افسوس ہے کہ زندگی میں ہم جتنے قصیدے اور نوحے سنتے ہیں اتنی معصوم کی دعا ہی نہیں سنتے۔ قصیدہ کون لکھے؟ ایک عام سا مومن، کوئی شاعر۔ نوحہ کون لکھتا ہے؟ کوئی شاعر۔ دعائے مکارم کس نے پڑھی؟ زین العابدین۔ وفا تو کرو اپنے مولا کے کلام سے، یہ دعائیں کتاب خانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تمہارے مغز کو طاقت دینے کے لیے ہے۔ فرمایا جسم کی بھی خوراک ہے، روح کی بھی خوراک ہے۔ یہ کھانا، یہ پانی، یہ مرغی، یہ گوشت، یہ کس کی خوراک ہے؟ بدن کی خوراک۔ اردو کا محاورہ نا جہاں چاول کا دانہ و آدمی کا آنا۔ جس مجلس میں 4-5 دیگیں زیادہ ہوں مومنوں کا رش بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جس شادی میں کھانا نہیں تو جائے گا کون؟ اب کھانا کھلانا بری بات نہیں، فطرت کا تقاضا ہے۔ رسول جب پہلی دعوت دے رہے تھے تو کھانے پہ بلایا تھا۔
کہا کھانے کے بہانے آئیں گے، پھر کچھ پیغام ملا کے دے دیں گے۔ تبھی شیعہ سبیلیں لگاتے ہیں، تبھی شیعہ نیاز کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ شیعہ نیاز کریں تو کہیں صرف شیعہ کھائیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہندو بھی ہو، برادر اہل سنت بھی ہو، جو بھی ہو، کھائے گا تو حسین کا گائے گا۔ فارسی میں کہتے ہیں پہلے ایسے نمک گیر بنا، پہلے تھوڑا حسین کا نمک کھلا، پھر آہستہ آہستہ ولایت اس کے خون میں گھل جائے گی۔ تو پیٹ کو بھوک لگتی ہے تو کھانا۔ مولانا گھٹنوں میں تکلیف ہے جناب، وٹامن ڈی کی کمی ہے تو تھوڑی دھوپ لو، تھوڑا مکھن کھاؤ تو بدن مضبوط ہو جائے گا۔ کیلشیم کی کمی ہے تو مثلا وٹامن سی کا استعمال کرو، وٹامن بی کا استعمال کرو۔ تو جسم اگر کمزور پڑ جائے تو ڈاکٹر کبھی ٹیبلٹ دیتا ہے، کبھی سیرپ دیتا ہے کہ یہ جا کے کھاؤ، پھر بدن میں چستی آ جاتی ہے، پھر سستیاں مٹ جاتی ہیں، پھر بندہ تنومند و طاقتور اور جسم سے اپنی دنیا کے معاملات چلاتا ہے۔ لیکن اگر روح کمزور پڑ جائے، روح کو دنیا کا کوئی سیرپ مضبوط نہیں کرتا۔ مجلس حسین میں دو غذائیں ملتی ہیں، نیاز کی صورت میں جسم کو غذا ملتی ہے، اور علم علی کی صورت میں روح کو غذا دی جاتی ہے۔ یہاں بندہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ ذکر حسین سنتا ہے، علم لیتا ہے۔ متاع علم کہاں سے ملتی ہے؟ در اہل بیت سے ملتی ہے۔ تو فرمایا جسم موٹے ہوں تو کمال نہیں، عقل کو موٹا ہونا چاہیے۔ مولا عقل کی خوراک، فرمایا عقل کی خوراک ہے علم۔ جب تک اپنی عقلوں کو علم نہیں دو گے تب تک خطا سے نہیں بچ پاؤ گے۔ خطا سے وہی بچتا ہے جو صاحب علم ہوتا ہے۔ گاڑی تو لے لو پر گاڑی چلانے کا علم نہ ہو تو ایکسیڈنٹ کرو گے۔ گھر میں گیس تو ہو پر اس گیس کو جلانے اور بجھانے کا علم نہ ہو تو گھر کو آگ لگا دو گے۔ بچے کو چھری تو دو پر اس کے استعمال کو نہ بتاؤ، یہ چھری سے کسی کا قاتل بھی بن سکتا ہے۔ فرمایا خدا نے تجھے کئی چھریاں دی ہیں، استعمال بتائے گا کون؟ یہ آل رسول بتائیں گے۔ غصے کے نام کی چھری تیرے پاس ہے، شہوت کے نام کی چھری تیرے پاس ہے، زباں کے نام کی چھری تیرے پاس ہے۔ اب یہی زباں ہے کسی کو دعا دے کے جنت کما، یہی زباں ہے کسی کو گالی دے کے اپنی جہنم بنا، یہی زباں ہے ذکر علی کر کے جنتی بن جا، یہی زباں ہے غیبتیں کر کے گنہگار بن جا، یہی غصہ ہے۔ اگر غصہ نہ ہو تو انسان میں غیرت نہیں ہے، اگر غصہ نہ ہو تو میدان جہاد میں نہ جا سکے، اگر غصہ نہ ہو تو اپنی حیا اور عفت کا خیال نہ کر سکے، اگر غصہ نہ ہو تو عزت نفس کی محافظت نہ کر سکے۔ لیکن اس غصے کو تمیز بھی سکھا کہ کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں غصے میں ضبط لانا ہے۔ اگر سامنے ماں کھڑی ہو تو غصہ نہیں کرنا، اگر سامنے باپ کھڑا ہو تو غصہ نہیں کرنا۔ وَلَا تَقُولُ لَهُمَا أُفٍّ، یہ تمیز ہونی چاہیے کہ آواز کہاں اٹھانی ہے اور آواز کو کہاں بٹھانا ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ تربیت کون دے گا؟ یہ علم کی تربیت ہے، یہ خوراک عقل ہے۔ نماز پڑھنے سے صرف کوئی جنت میں نہیں جاتا، خدا دیکھتا ہے جو وجود میری دربار میں کھڑا ہے، اس کی زبان میں اخلاق کتنا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا کتنا ہے، اس کی شکم میں لقمہ حلال کتنا گیا ہے، اس نے قوت بازو سے کمایا صحیح راستے سے ہے یا غلط راستے سے ہے۔ جو قدم میری مسجد کی طرف آ رہے ہیں یہ کہیں کسی غیر کے گھر کی طرف تو نہیں بڑھے۔ جب ایسا وجود مصلی پہ آتا ہے تو رب بندے کے استقبال کے لیے آ جاتا ہے، ملائک اس کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کب آئے گا رب کی عبادت کرنے۔ لیکن جسے یہ تمیز ہی نہ ہو، میں نے ایک حقیقت کا واقعہ بتایا تھا لیکن بعض لوگ اس کو مزاح بھی لے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ فکر اور ذکر کا ہے۔ مسلمانوں میں ذاکروں کی کمی نہیں، مفکروں کی کمی ہے، اور سب سے زیادہ زور کس پر ہے؟ ذکر پہ۔ ہاں بھائی فلسطین کے حالات بڑے خراب ہیں، مسجدوں میں جمع ہو جاؤ، دعا کرو،
ساری دنیا کے مسلمان بھی دعا کریں نا خدا ٹرمپ دنیا سے چلا جائے، نہیں جائے گا۔ ہاں بھائی، یہ بالکل ایسے ایک نکما بندہ گھر میں بیٹھ کے دعا کرے اے خدا تجھے علی کا واسطہ، حسین کا واسطہ مجھے امیر بنا۔ کہتے ہیں از تو حرکت از خدا برکت، ہمت مرداں مدد خدا۔ تو ہمت کر پھر اللہ سے مانگ، تو محنت کر پھر اللہ سے مانگ۔ لاکھ مسلمان دعا کریں خدا قبول نہیں کرے گا۔ کہ دعا کے ساتھ دوا ہونی چاہیے، ذکر کے ساتھ فکر ہونا چاہیے۔ ہم نے دین کو خانقاہ بنا دیا کہ دن رات بیٹھ جاؤ، ہاتھ میں تسبیح اٹھاؤ اور اللہ کرتے رہو تو عابد بن جاؤ گے، زاہد بن جاؤ گے۔ فرمایا وہ ذکر جو فکر سے خالی ہو وہ انسان کے منہ پہ مارا جاتا ہے۔ لشکر حسین میں بھی ذکر تھا، لشکر یزید میں بھی ایک ذکر تھا۔ یہاں حسینی بھی نماز پڑھ رہے تھے، یہاں یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ حسین کے لشکر میں بھی اذانوں کی آوازیں دی جا رہی تھیں، لشکر یزید میں بھی اذانوں کی آوازیں دی جا رہی تھیں۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، اگر لشکر مولا میں حبیب نماز پڑھ رہا تھا تو نماز میں کس سورت کو پہلے پڑھ رہا تھا؟ سورہ حمد کو پڑھ رہا تھا۔ اور لشکر یزید میں جب شمر نماز پڑھ رہا تھا وہ کس سورت کو پڑھ رہا تھا؟ اسی سورہ حمد کو پڑھ رہا تھا۔ اور سورہ حمد میں ہر مسلمان ایک دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے۔ آج چلے جائیے اپنے گلی میں کسی بھی مکتب و مذہب کے مسلمان کو پکڑ لیجئے اور پوچھئے جناب آپ سیدھے راستے پر ہو؟ کہے گا الحمدللہ میں ہی تو ہوں جو سیدھے راستے پر ہوں۔ اور یہاں آئیے پوچھئے، یہ بھی کہیں گے الحمدللہ ہم ہی تو ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ کہنا اور ہے، اس کو سمجھنا اور ہے، دعا مانگنا اور ہے، سیدھے راستے پہ چلنا اور ہے۔ تو جب شمر نے نماز پڑھی تو کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اور ایک خیمہ تھا جس میں حر بیٹھا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ لیکن میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، پروردگارا دعا دونوں نے مانگی، حر نے بھی کہا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، شمر نے بھی کہا مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ خدایا ایک دعا مانگنے کے بعد ناصر حسین بنا، ایک دعا مانگنے کے بعد قاتل حسین بنا۔ دعا تو ایک ہی تھی لیکن ایک قاتل کیوں بنا، ایک ناصر کیوں بنا؟ اللہ کی آواز آئے گی، ہاں دعا دونوں مانگ رہے تھے لیکن فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا۔ کمیز ذکر کی نہیں ہے میرے عزیز، فکر کی ہے۔ ایک گھنٹہ مجلس میں ذکر سنو پر فکر نہ کرو، گھنٹے کی مجلس ضائع ہو جاتی ہے۔ صبح سے شام تک 4-5 جز قرآن پڑھ لو پر فکر نہ کرو پڑھ کیوں رہا ہوں، کس کا کلام پڑھ رہا ہوں، اصلاً کیوں پڑھ رہا ہوں۔ جس نماز میں فکر نہ ہو وہ نماز معراج نہیں بنتی۔ اصلاً میں کیوں نماز پڑھنے آیا؟ خدا کو میری نماز کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اس نماز کے نہ پڑھنے سے وہ جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ جب وہ غنی مطلق ہے اسے میرے 17 منٹ کی کیا ضرورت ہے؟ جب فکر کرو گے تو ضرورتوں کو سمجھو گے، جب سمجھ کے مصلی پہ بیٹھو گے پھر معراج مومن تک پہنچو گے۔ اسی لیے جملہ بارہا کہتا ہوں، کہاں یا علی کہنا، کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ ذکر کرنا آسان ہے پر علی کی فکر کے ساتھ جینا مشکل ہے۔ نعرہ لگانا آسان ہے، دیکھیے آج کوئی مومن نعرہ لگائے آپ سارے بڑے آسانی سے جواب بھی دے دیتے ہیں، کوئی زحمت ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، لیکن اسی مومن کو بولا جائے رات کے 2 بجے سردی کے موسم میں علی کی طرح نماز شب پڑھنی ہے، کہ مولانا ہم واجب پہ پھنسے ہوئے ہیں اور شب کی بات کر رہے ہیں۔ تبھی کہا علی علی کرنا آسان ہے، علی کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ تو بارہا کئی مجالس میں میرا کلپ بھی آپ کی سماعتوں سے گزرا ہوگا، تہران کا واقعہ کہ ایک مولانا محرم کے دنوں میں مجلس پڑھ کے اپنے گھر گئے۔ پرانا زمانہ، غربت کا زمانہ،
کہتے ہیں گھر پہنچے تو ایک چور صاحب نے پورے گھر کا صفایا کیا ہوا تھا. مولوی کے گھر کے قالین و کالیچے و برتن جو کچھ تھا وہ جمع کر کے ایک چادر بچھا کے اس میں اس نے جمع کر دیا. مولانا بھی سادہ طبیعت, انہوں نے کہا اب چور ہے تو لہذا تہران کا مطلب سارا تہران شیعہ, تو مطلب چور بھی شیعہ, مولوی بھی شیعہ. مجلس حسین میں اگر کسی کا موبائل نکل جائے تو اتنا تو پتہ ہوگا نکالنے والا بھی اپنا ہوگا اور جس کا نکلا وہ بھی اپنا ہی ہوگا نا. مسجد سے جوتی چوری ہو جائے تو جو نماز پڑھنے آیا وہ بھی مسلمان, جو اٹھا کے لے گیا وہ بھی تو مسلمان ہی ہوگا نا. تو انہوں نے کہا بھائی تہران ہے لہٰذا کوئی ہوگا اپنا. اب چوری کوئی خوشی خوشی تو نہیں کرتا, یقیناً مجبوری ہوگی بیچارے کی. تو مولانا کہتے گھر کا صحن بڑا تھا, بلب بھی نہیں تھا, اندھیرا تھا, تو میں درخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا تاکہ چور مجھے دیکھے تو اسے شرمندگی نہ ہو. تو جو سامان جمع کیا لے کے چلا جائے, ہم پھر دوبارہ خرید لیں گے. کہتے ہیں لیکن چور کی لالچ تھی جو ختم ہونے کو نہ آئے. 4 برتن لائے, پھر اندر جائے کہ کچھ رہ تو نہیں گیا, پھر 1-2 چیزیں اور ڈھونڈے, ایڈ کرتے کرتے اس نے آدھا گھنٹہ لگا دیا, اور جب بالکل گھر کا صفایا کر دیا اب اس نے گٹھڑی کو باندھا. اب گٹھڑی کا وزن اس کے اپنے وجود سے زیادہ ہو گیا. ہاں, حرص دنیا کہ اب ایک بار اٹھایا گٹھڑی نہ اٹھے, دوبارہ اٹھایا گٹھڑی نہ اٹھے. اب بچپن سے یا علی کہنے کی سے عادت تو تھی. اب تیسری بار جب اس نے تھوڑا اور زور لگایا اور کہا یا علی, اور گٹھڑی کو اٹھانا چاہا, یہاں مولوی صاحب کی ہٹ گئی. اب ایک مبلغ دین کہتے ہیں میں درخت کے پیچھے سے نکل آیا, کہا اگر یا علی نہ کہتے تو اٹھانے دیتا, ابھی تو نے یا علی کہا ہے تو اب اٹھانے نہیں دوں گا. اور کہا چور صاحب میں نے حسین حسین کر کے اتنا جمع کیا تو ایک یا علی میں سارا لے جائے گا. جس بندے کو یہ علم نہ ہو کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا, کوئی انڈیا کا سنگر ہو, کوئی انڈیا کا گلوکار ہو, اور اس نے مولا کا کوئی قصیدہ پڑھ لیا اور بندہ گاڑی میں لگاتا جائے مولانا کیسا بھی یہ ذکر تو علی کا کر رہا ہے. ارے علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا. وہ زبان بھی دیکھا کرو جو علی علی کر رہی ہے. امیر شام اگر علی علی کرے کیا تو سنے گا؟ علی اس کی زبان سے اچھا لگے جو زبان طاہر ہو, جو وجود پاک ہو. کتنا مزہ آتا ہے جب نبی علی کا ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں من کنت مولا. کئی اور بھی تھے نا جو کہہ رہے تھے بخن بخن یا علی, ان کی زبان سے بھی تو علی نکلا, لیکن نبی کی زبان سے نکلا تو سننے میں مزہ بھی آیا. تو فرمایا یہ فکر ہو کہ میں ذکر کر کہاں پہ رہا ہوں, کب یا علی کہنا چاہیے کب نہیں کہنا چاہیے. مولا حلال میں مدد کرتے ہیں, حرام میں مدد نہیں کرتے. مسجد جاؤ تو یا علی کہو, حج پہ جاؤ تو یا علی کہو, کسی یتیم کی مدد کرو تو یا علی کہو, کسی غریب کی مدد کرو تو یا علی کرو. یہ نہیں کہ کسی مومن کا چوری مال کرے اور پھر بندہ کہے کہ یا علی. یہ فکر بندے کی بلند ہونی چاہیے. کوئی نشہ کرے اور کہے یا علی, کوئی چرسی موالی چرس پیے اور کہے یا علی. علی کا نام طہارتوں میں لیا جاتا, علی کا نام عبادتوں میں لیا جاتا, علی کا نام ہدایتوں میں لیا جاتا ہے. آج جنگ, یہ جنگ نہیں کون علی کو مانتا ہے کون نہیں مانتا, کون علی کا نام لیتا ہے کون نہیں لیتا.
آج جنگ فکر ہے. کون علی کے نظریے کو مانتا ہے؟ کون علی کے نظریے کو نہیں مانتا؟ ہو سکتا ہے آبائی جدی پشتی شیعہ ہو، نام علی کا دے پر اس کی آئیڈیالوجی اور نظریہ علی کے دشمن والا ہو، تو علی والا نہیں ہو سکتا. علی والا وہ ہے جو علی کی فکر پہ چلے. مولا کی فکر ہے کونوا للظالم خصما بل للمظلوم عونا. ظالم کے لیے دل میں نفرت رکھو، مظلوم کے لیے دل میں محبت رکھو. وہ علی والا ہو سکتا ہے جو ظالم کی بیٹھ کے تعریفیں بھی کرے اور کہے کہ میں علی والا ہوں، تو لاکھ کہے علی تجھے اپنا نہیں مانتے. کیسے ممکن ہے کوئی ظالم کی سپورٹ کرے، ظالم کے نظریے رکھے؟ فرمان نہیں. فکر حسین، کربلا کے بعد فکر کی جنگ شروع ہوئی. اور ہو سکتا ہے کوئی اہل سنت ہو. ہمارے ہاں شیعہ سنی کا فرق کیا ہے؟ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے شیعہ، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ سنی. لیکن اسماعیل حنیہ سنی تھا، فکر حسین والی. یہ فلسطین میں وہ اہل سنت جو اسرائیل سے لڑ کے اپنے بچے قربان کیے، فکر حسین تھی نا. دا آئیڈیالوجی آف امام حسین کہ ظالم کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونا، ظالم کا مقابلہ کرنا. یہ کس کی فکر ہے؟ یہ حسین کی فکر ہے. واقع کربلا کے بعد دو آئیڈیالوجیز کھلی. حسین والی فکر کہ ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، دوسری اس امت کی فکر کہ یزید جیسا بھی آ جائے تو بیعت کرنی ہے، ضیاء الحق جیسا بھی آ جائے تو بیعت کرنی ہے، بڑے سے بڑا ظالم آ جائے تو کیا کرنی ہے؟ بیعت کرنی. ظلم کے سامنے سر جھکانا یہ اس زمانے کے مسلمانوں کی فکر ہے، اور ظلم کے سامنے کھڑے ہو کے سر کٹانا یہ حسین کی فکر ہے. آج جنگ فکر ہے. ہو سکتا ہے کوئی شیعہ ہو پر کہے کہ میرا اسرائیل سے کیا جائے. اصلاً میں زبان پہ اسرائیل کو برا کہوں کیوں؟ تو جناب پھر تو نے تبرہ کا مقصد نہیں سمجھا. کچھ دعائیں ہیں جو زیارت عاشوراء میں کر دو. اللہم اجعلنی محیا یا محیا محمد وآل محمد. اے خدا مجھے وہ زندگی عطا کر جو تو نے محمد اور آل محمد کو عطا کی. مماتی ممات محمد وآل محمد. اور خدا میرا دنیا سے جانا بھی ایسا ہو جیسا محمد اور آل محمد کا تھا. انی حرب لمن حاربکم. مولا میری ہار اس سے جنگ ہے جس نے آپ سے جنگ کی. وَإِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ. اور میری ہر اس بندے سے محبت و آشتی ہے جس کے دل میں کس کی محبت تھی؟ آپ کی محبت تھی. آج یہ نہیں کہ شیعہ ہے سنی ہے، آج یہ دیکھا کرو کہ فکر حسین پہ ہے تو حسینی ہے. آج حسینی کون ہے؟ یزیدی کون ہے؟ علوی فکر والا کون ہے؟ اور علی کے دشمن کی فکر رکھنے والا کون ہے؟ آج جنگ نظریہ ہے. کربلا ہمیں جمع کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ زندگی ایسے کرو جیسے حسین نے گزاری، فکر ویسے بناؤ جیسے حبیب ابن مظاہر نے بنائی. دنیا مختصر. امیر فرماتے ہیں 70 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی. فرماتے ہیں جوان سے پوچھو کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزرتے. بوڑھے سے پوچھئے زندگی کیسے گزری، 2025 چل رہا ہے، کہیں گے پتہ ہی نہیں چلا پورا سال گزر کیسے گیا. تو مولا فرماتے جو زندگی خواب ہے اس زندگی کے لیے اپنی آخری زندگی کو تباہ و برباد نہ کیا کرو. رسول خدا فرماتے جب کوئی مر جاتا ہے نا، اس کے تابوت کے اوپر اس کی روح جاتی ہے. فرماتے اگر رونے والے جو جانے والے پہ رو رہے ہیں، اگر اس جانے والے کو دیکھ لیں اس پہ رونا بند کر دیں، اپنی زندگی پہ رونا شروع کر دیں. ارے وہ تو چلا گیا لیکن تو نے ابھی دنیا سے جانا ہے. کہتے ہیں اس کی روح اپنے بدن کے قریب آتی ہے اور اس کے کانوں میں کہتی ہے اے بدن بدبخت، تجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا تاکہ تو با کمال بنے، لیکن تو نے دنیا کی قیمتی ترین لمحے
ضائع کر دیے، تباہ و برباد کر دیا۔ پھر فرمایا اس کے کان میں کہتا ہے دنیا میں تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو پیسہ بنا رہا ہوں حلال کا ہے یا حرام کا ہے، مال غصب کا ہے یا اپنا ہے، بس تو بناتا گیا، لیکن اے بدبخت محنت تو نے کی، زحمت تو نے کی، پیسہ تو نے جمع کیا، اور تیرے جانے کے بعد عیش کوئی اور کرے گا، مزے کوئی اور لے گا، محنت تیری، زحمت تیری، عیش و عشرت کسی اور کی، اور قیامت میں تیرے پیسوں پہ کیے ہوئے عیشوں کا جواب بھی تو نے ہی دینا ہے۔ اے کاش زندگی ایسی گزارتا کہ مرنے کے بعد پچھتاوا نہ ہوتا۔ امیر المومنین سے کسی نے پوچھا مولا انسانوں کی قیمت کیا ہے؟ میرے سامنے لاؤڈ ہے، اس کی کوئی قیمت ہے، یہ ٹشو کا ڈبہ ہے، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، آپ کے بدن پہ لباس ہے، یہ کپڑا ہے، ایک ایک میٹر کی کوئی قیمت ہے، مسجد و امام بارگاہ میں پنکھے لگے، اینٹیں لگیں، بلب لگے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے۔ کہ مولا دنیا والوں سے پوچھے ممبر کتنا، کوئی کہے گا 10,000 کا، لاؤڈ کتنا، کوئی کہے گا مثلا 5,000 کا، موبائل کتنا مولانا 1 لاکھ کا، لیکن مولا یہ تو بتائیے میری قیمت کیا ہے؟ تو کہا قیمت کا پتہ تب لگے جب خریدار کا پتہ لگے۔ کہ انسانوں کی منڈیوں میں 2 خریدار ملیں گے، یا تیرا خریدار خدا ہے یا تیرا خریدار شیطان ہے، یا لفظ بدلوں یا تیرا خریدار حسین ہے یا تیرا خریدار یزید ہے۔ یہاں بیٹھ کے ہم خود کو بیچنے آئے ہیں، کس کی دربار میں؟ حسین ابن علی کی دربار میں۔ اب سوال یہ ہے قیمت کتنی کا؟ کربلا میں دیکھ کون کتنے میں بکا۔ ابن سعد تیری قیمت کیا ہے؟ کہ شہر رے کی حکومت مل جائے۔ شمر تیری قیمت کیا ہے؟ کہ کوئی عہدہ مل جائے۔ قاضی شرح تیری قیمت کیا ہے؟ کہ سکے و درہم مل جائیں۔ اور اسی کربلا میں ایک بوڑھا ہے جس کا نام حبیب ابن نوا ہے۔ ذرا چلیے حبیب کے در پہ، جناب حبیب ابن مظاہر، یہ لوگ پوچھنے آئے ہیں۔ شمر نے اپنی قیمت لگائی، ابن سعد نے اپنی قیمت لگائی، حبیب تیری قیمت کیا ہے؟ حبیب تو کتنے میں بکا؟ حبیب تو نے خود کو کتنے میں بیچا؟ حبیب تو کتنے میں قربان ہوا؟ واللہ پیارا جواب آئے گا، حبیب کی آواز آئے گی میری قیمت یہ ہے کہ بس حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ سعید امام حسین کے پاس آئے، مولا اپنی بدن کو آپ کے وجود پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا سعید تو بہت بوڑھا ہے، تلوار نہیں اٹھا پائے گا، گھوڑے پہ نہیں سوار ہو پائے گا، تو نے زندگی اطاعت میں گزاری ہے۔ کہ مولا یا قابل نہیں سمجھتے یا مجھے اتنے بڑے کمال سے محروم کر رہے ہیں۔ کہ سعید ایک کام کر، میں حسین نماز پڑھتا ہوں، میرے نماز کی حفاظت کر۔ تاریخ لکھتی ہے مولا نے کہا اللہ اکبر، نماز شروع ہوئی، چند اصحاب کے ساتھ جناب سعید کھڑے ہو گئے کہ ایک بھی تیر اور زخم میرے مولا کے وجود پہ نہ آئے۔ کہتے ظالموں نے تیر برسانا شروع کیے، 17 تیر لگے سعید کے بدن پہ۔ بوڑھا تھا، ہاتھوں میں پہلے سے کپکپاہٹ تھی، جیسے تیر لگتے گئے بدن سے خون بہتا گیا۔ کہتے اتنا خون بہا کہ سعید نے محسوس کیا ابھی گر جاؤں گا زمین پہ۔ مڑ کے دیکھا کہ میرے مولا کی نماز ختم ہوئی کہ نہیں، دیکھا نہیں، ابھی بھی حسین قیام میں کھڑے ہیں۔ کہتے سعید نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے اور کہا کہ اے بدن اتنی مہلت دے کہ میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک بھی تیر میرے مولا کے بدن پہ لگے۔ یہاں مولا حسین قیام سے قعود میں گئے، تشہد پڑھا، یہاں سعید زمین کربلا پہ گرنے لگا۔ کہتے ہیں اتنی تیزی سے ہم نے حسین کو نماز ختم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جلدی سے تشہد ختم کیا اور دوڑے دوڑے آگے بڑھے، کہیں سعید کا سر خاک کربلا پہ نہ گرے۔ حسین نے اپنے دونوں زانوں آگے کیے اور سر سعید مولا حسین کی گود میں آ پڑا۔ اب بتائیے 90 سال زندگی اچھی گزاری ہو، آخری لمحے حسین کی نماز بچائی ہو، سارے تیر اپنے بدن پہ لیے ہوں، اس بندے کو تو سکون سے دنیا سے چلے جانا چاہیے نا۔
کہ ارے زندگی اتنی اچھی ہے، روح نکل جائے سعید، سکون سے چلا جا. لیکن اصحاب کہتے ہیں عجیب طریقے سے تڑپ رہا تھا، خون کیونکہ بہہ چکا تھا، زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے، بلبلا رہا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا. امام کہہ رہے صحیح سکون سے چلا جا، پرواز کر کے چلا جا، حق ادا کر دیا تو نے. لیکن نہیں، یہ صحیح جانا نہیں چاہتا، گویا اس کی روح تڑپ رہی ہے جب تک یہ 2 جملے نہ کہے. وہ کون سے جملے تھے؟ بڑی مشکل سے دبا سے 2 جملے نکلے اور فرمایا مولا ارضیت، کیا تو سعید سے راضی ہوا؟ کہتے ہیں حسین کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. فرمایا سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی ہے. بڑے سے بڑے صحابی نے جاتے جاتے یہ خواہش کی کہ یہ سن لیں کہ میرا امام مجھ سے راضی ہے. زندگی اگر اس نیت سے گزرے کہ کبھی کچھ ایسا نہ کروں کہ امام زمانہ کے چہرے پہ شکن آئے، ہمیشہ وہ کروں جس سے میرے مولا کے چہرے پہ خوشی آئے. فرمایا من یموت یرنی، ہر ہمدان جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا. یہ نہیں کہا شیعہ جو بھی مرے گا. علی کو مرتے وقت دیکھنا کمال نہیں، کیونکہ ہر کوئی دیکھے گا. کمال یہ ہے علی تجھے کیسے دیکھے گا. نگاہ کرم سے دیکھے گا یا میرے مولا نگاہ شفقت سے دیکھیں گے؟ کہ یہ دعا کرو حسین تجھے ایسے دیکھیں جیسے حبیب کو دیکھا، بعض کو ایسے دیکھیں گے جیسے شمر کو دیکھا، نگاہ غضب سے. تو مجلس کا مقصد در اہل بیت پہ آ کے بھیک مانگیں، خدایا مغفرتاً قبل الموت، موت سے پہلے توفیق توبہ دینا، راحتاً عند الموت، جب بدن سے روح نکلے تو راحت کے ساتھ نکلے، والعفو عند الحساب، اور جب حساب و کتاب ہو تو اے خدا تیری معافی مجھے کیا ہو، عطا ہو جائے. شیعوں کے پاس 2 طرح کے آنسو، ایک آنسو توبہ کا آنسو، دوسرا آنسو غم حسین کا آنسو. توبہ کا آنسو بھی گناہ مٹا دیتا ہے، غم امام حسین کا آنسو بھی گناہ مٹا دیتا ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب کپڑے نجس ہو جائیں نا تو پانی میں دھوتے ہو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. یہ کام ہے توبہ کے آنسوں کا. گناہ کیا، زنا کی، نشہ کیا، مختلف بدکاریوں میں بندہ مبتلا رہا، گھر میں اخلاق اچھا نہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ خدا نے مجھے میری سکرات دکھائی، دیکھتا ہوں مر چکا ہوں، عالم برزخ میں ہوں، اور ایک درندہ صفت حیوان میرے پیچھے دوڑ رہا ہے مجھے کاٹنے کے لیے. میں نے خواب میں پوچھا یہ درندہ صفت حیوان میرے پیچھے کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں کہ تو گھر میں بیوی کے ساتھ بڑا بد اخلاق تھا. یہ اس عمل کی سزا ہے جو تجھے برزخ میں دکھائی جا رہی ہے. اب بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دربار میں معافی مانگتا ہے، توبہ گناہ مٹا دیتی ہے. غم حسین کا آنسو کیا کرتا ہے؟ اگر وہی کام مولا کا آنسو کرے تو فضیلت کیا ہوئی؟ فرمایا کپڑے نجس ہو جائیں جب دھو گے تو پاک ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کبھی کبھی کپڑوں پہ ایسے داغ لگ جاتے ہیں جو مٹتے نہیں. حسین کے غم کا آنسو ان داغوں کو مٹا دیتا ہے. حر نے خیمے میں توبہ کی، گناہ مٹا پر داغ نہ مٹا. جب حسین کے سامنے آ کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے رونا شروع کیا، داغ ایسا مٹایا کہ ماتھے پہ اپنی ماں کا رومال باندھ دیا. غم حسین کا آنسو داغ مٹاتا ہے. دوسرا غم امام حسین مریضوں کو شفا دیتا ہے. علماء فرماتے گھر میں کوئی بیمار ہو، لا علاج مرض ہو، مجلس امام حسین میں لایا کرو اس نیت سے. مجلس نہیں، گھر کے اندر 10 لوگ 15 لوگ بیٹھے، ایک آدمی چند جملے مصیبت امام حسین سے پڑے گا، کہتے ہیں آنسو بہیں گے، اس مریض کو خدا کیا دے گا؟ شفا دے گا. ایران کے بہت بڑے خطیب آغا احمد کافی، ان کے بیٹے بھی ذاکر تھے، مولانا تھے.
کہتے ہیں ایک محرم میں مجلس پڑی، گلے میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا آپ کو گلے کا کینسر ہے۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہوں گا؟ کا ایک شرط ہے کہ پورا سال آپ کسی سے بات نہ کریں گے، بات کریں گے بیماری بڑھتی جائے گی۔ کہتے سال گزر گیا اور اگلا سال آیا، محرم کے دن آئے، کوئی ذکر کرنے والا ہو وہ بھی حسین کا اور اسے روکا جائے، اس میں کیا گزری؟ کا 7 محرم کا دن آیا، اب برداشت نہ ہوا، پورا سال کاپی پہ لکھ کے دیتا تھا، بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا مولا حسین لگتا ہے اپنے ذاکر سے ناراض ہو، مولا میں ایسا گلا میرے کس کام کا جو حسین کا ذکر کر نہ سکے۔ کہتا رو کے سو گیا، خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا کہ مولا ایک کمرے کے ساتھ کھڑے، کہا احمد کافی کے بیٹے حسین کے قریب آ۔ آگے بڑھا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، قدم بوسی کی کہ اپنے مولا سے ناراض نہ ہوا کر، ذکر کرنا ہے کہ جی مولا، کہ شیخ احمد کے بیٹے اس کمرے کے اندر میرا نانا رسول تیرا انتظار کر رہا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، نور رسالت کو دیکھا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، زان ہوئے ادب لگا کے بیٹھ گیا کہ شیخ احمد کے بیٹے تجھے بلایا ہے تاکہ تیری حسرت کو پورا کیا جائے۔ آج مجھے مصائب حسین سنا، یا رسول اللہ کون سی مصیبت بتاؤں؟ کہا کہ مجھے سکینہ کے مصائب سنا۔ کہتے میں نے 2 جملے اس ننھی سی بیوی کے مصائب کے پڑھے، رسول خدا غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ میری آنکھ کھلی، دھاڑے مار کے رونے لگا، ماں دوڑی دوڑی آئی، کیا ہوا بیٹا؟ میں نے سارا قصہ سنایا، خواب دیکھا مولا حسین رسول خدا مصائب پڑے، رسول بے ہوش ہو گئے۔ ماں حیرت میں کہ میرے لال 1 سال کے بعد میں نے تیری آواز سنی ہے۔ جلدی ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ کیا، کہ آپ کو تو لگتا ہے کبھی کینسر تھا ہی نہیں۔ گلی محلہ ہمسایہ گاؤں والے سارے جمع ہو گئے ان کے گھر میں۔ کیا ہوا؟ کہ خواب میں رسول کو دیکھا، مسائل امام حسین پڑھے، گلے کو شفا مل گئی۔ کہتے ہیں مجھے اس دن کے بعد سے پتا چلا کہ خدا نے سکینہ کے مسائل میں شفا رکھی ہے۔ سب نے پوچھا شیخ احمد کے بیٹے ہم بھی آئے ہیں، ہم میں سے بھی کئی بیمار ہیں، ہمیں بس اتنا سنا تو نے کہا کیا کہ رسول بے ہوش ہو گئے؟ کہ ایک تو میں پڑھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ حسین ساتھ بیٹھے تھے، باپ کے سامنے بیٹی کے مسائل پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب تھے میرے ساتھ وہ امام کہ جنازے پہ بیٹیاں موجود نہیں تھیں۔ کہ کیا پڑھا؟ کہ بس میں نے اتنا کہا، رسول غش کھا گئے کہ یا رسول اللہ بچی نے ایک بیان کیا کہ میرے غریب الوطن بابا تیری بچی کا چہرہ چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کرے، فرمایا اگر خلوص دل سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھیں گیلی ہو جائیں، جناب سیدہ اس مومن کو دعا دیتی ہیں۔ میرے چھٹے ماں فرماتا بھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا جو میرے حسین کا زہرا ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جو کربلا کے متمنی ہیں خدا انہیں زیارت حسین نصیب کرائے۔ فرمایا خلوص سے دل سے میرے حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ کہ مولا اتنا آسان ہے؟ فرمایا ایسے سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس وقت مت سمجھنا یہ تیرے آنسو میں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔
دلوں کو کربلا لے جائیں. جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جسے نہیں آتا کم از کم نام حسین تو سب کو آتا ہے کہ آج کی مجلس سے ثواب زیارت حسین لے کے اٹھیں سب مل کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. آوازیں کم ہیں، سب مل کے اپنے مولا کو سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ماشاءاللہ. وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. خلوص دل سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. ایسے سلام کریں جیسے سکینہ نے سلام کیا تھا. ایسے سلام کریں جیسے زینب نے سلام کیا تھا. ایسے سلام کریں جیسے علی اکبر نے سلام کیا تھا. ایسے سلام کریں جیسے بغداد کے زندہ رو کے کہنے لگے میرے غریب حسین او میرے جد حسین میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں میرے پاؤں میں بڑیاں ہیں لیکن بابا تیری طرح میں نے کسی جوان بیٹے کا لاشا تو نہیں اٹھایا. میں نے کسی بھائی کے دو کٹے ہوئے بادور تو نہیں اٹھایا. جب کے جملے آئے جب لائن زہر دے تو جگر کے ٹکڑے باہر آئے. میرے مولا بستر پہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی. لائن چاہا مولا زیادہ تڑپے. جب مومنوں کا پتہ چلا دوڑے دوڑے آئے. ربی
اب تک نہیں لگا ہے۔ رو کے کہنے لگے کیسے پانی پیوں، او کربلا میں میرے حسین کو پانی نہیں ملا، او کربلا میں میرا حسین پیاسا مر گیا۔ کوئی شہید معصوم امام ایسا نہیں جس نے جد حسین کا یاد نہ کیا ہو۔ تاریخ میں دو امام ایسے ملتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں گھڑیاں، ایک علی زین العابدین، دوسرے امام موسیٰ کاظم۔ جب ہتھکڑیاں تھے لیکن ایک فرق ہے، میرے ساتویں امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھے لیکن ساتھ میں کوئی باپردہ بہن نہیں تھے، ساتھ میں مائیں نہیں تھے۔ لیکن امام زین العابدین، دونوں اماموں نے زندہ دیکھا، دونوں اماموں نے تنہائی دیکھی۔ ساتویں امام بھی بڑے غریب، کچھ کہتے ہیں 4 سال، کچھ کہتے ہیں 8 سال، کچھ کہتے ہیں 14 سال، 4 زندہ بدلے، لیکن کسی بھی زندہ میں چھوٹی بہن ساتھ میں نہیں تھی، کسی بھی زندہ میں بہنیں ساتھ نہیں تھی۔ لیکن ہائے میرا غریب امام زین العابدین، روایت کے جملے ہیں اللہ کسی بھائی کو 4 سالہ بہن کا جنازہ، کربلا میں بڑے ظلم ہوئے، لیکن ہر امام نے ایک ہی منظر پہ بڑا گریہ کیا۔ اہل بیت کی تاریخ میں رخساروں کے مسائل بڑے عجیب، وہ علی کی مظلومیت ہو، حسین کی مظلومیت ہو، یا ساتویں امام کی مظلومیت ہو، میں ہمیشہ قسم کا ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں ایک در کو آگ نہ لگائی جائے، واللہ خدا کی قسم اگر مدینے میں در کو آگ نہ لگائی جاتی، کبھی کربلا میں خیموں کو جلایا نہ جاتا۔ بے ادبی کی ابتدا مدینہ، بے ادبی کی انتہا کربلا، اگر مدینہ میں بے ادبی نہ ہوتی کوئی امام زہرا کا لال زندہ میں نہ جاتا، اگر کوئی حاکم بے ادبی نہ کرتا، اگلا کوئی حاکم بے ادبی نہ کرتا، واللہ اگر مدینے میں آگ نہ لگائی جاتی، کبھی کربلا میں آگ نہ لگائی جاتی، اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتی، کبھی کربلا میں پسلیاں نہ توڑی جاتی۔ پہلی بے ادبی مدینے میں تھی، انتہا کربلا۔ کچھ امام ہیں جن کی پسلیاں توڑی گئی۔ لئی ابن سعد کے پاس آیا، ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا، میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔
پسلیاں نہ ٹوٹ دی، مجھے خدا کی قسم اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھے جاتے، اور کبھی کوفے کی بازار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتی، کبھی بغداد کے زندہ میں موسیٰ کاظم کے اور بدن کو زنجیروں میں لٹکا جاتا، بے ادبی کی ابتدا مدینہ انتہا کربلا، واللہ اگر مدینے میں زہرا کو دربار میں نہ بلایا، کبھی شرابی کے دربار میں زہرا کی بیٹی کو نہ بلایا جاتا۔ آخری جملہ کہوں، اگر غلطی ہو تو معاف کریے گا، کمزور دل مومن مجھے معاف کرے، واللہ اگر مدینہ کی بند گلی میں ایک چہرے پہ تماچا نہ مارا جاتا، کبھی کربلا میں 4 سالہ بچی کے چہرے پہ تماچے نہ مارے جاتے، روایت کے جملے جب پورے بغداد پہ میرے ساتھ میں مولا کا جنازہ اٹھا، جنازہ بڑا بھاری تھا، مومن نے کہا میرے مولا کا بدن تو بڑا ضعیف تھا، جیسے تابوت کھولا یہ بدن کا وزن نہیں تھا، ان زنجیروں کا وزن تھا جس سے میرے مولا کا بالا گیا، خاتم حسین۔ بغداد کے پل پر کاظم کا کس نے جنازہ رکھا ہے، بغداد کے پل پر کاظم کا کس نے جنازہ رکھا ہے، بغداد کے پل پر کاظم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے، بغداد کے پل پر کاظم کا کس نے جنازہ رکھا ہے، بغداد کے پل پر کاظم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے، بغداد کے پل پر کاظم کا کس نے یہ جنازہ رکھا ہے، بغداد کے پل پر کاظم کا کس نے یہ جنازہ